اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے، نور سنت سے چہرہ سجا لیجئے، اہل تقویٰ کی صورت بنا لیجئے۔ اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله مولانا العلي العظيم۔ محترم حضرات، معزز سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص اور ہر فرد، چاہے عام ہو یا خاص ہو، ہر شخص یہ کہتا ہے اور ہر شخص کو یہ بات پسند ہے کہ انسان کو سچی اور حق بات کہنی چاہیے۔ ہر شخص کو یہ بات اچھی بھی لگتی ہے کہ آدمی کو حق اور سچ بات کہنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل الحق وَإِن كَانَ مُرًّا، حق بات کہو چاہے کڑوی ہو، اور حق بات تو ہمیشہ کڑوی ہی ہوتی ہے، جو بھی حق بات ہوگی وہ کڑوی ہوگی۔ اور المیہ یہ ہے کہ ہم حق بات سننا تو چاہتے ہیں اور ہر شخص پسند بھی کرتا ہے کہ حق اور سچ بات کہی جائے، سنی جائے، لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں، ہم اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں کہ جو ہماری مرضی کا حق ہو وہ کہا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے اس وقت تک امامت ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا منصب ہے جس کو ہمیشہ اسلام میں اور مسلم معاشرے کے اندر عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا رہا ہے۔ آج بھی لوگ اس منصب کی عزت کرتے ہیں، اور امامت ہی کے منصب سے بہت سارے بڑے بڑے کام ہوئے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام تھے۔ آپ اسی منبر سے سارے کام کیا کرتے تھے، چاہے سیاسی کام ہو یا سماجی کام ہو یا دینی کام ہو یا تعلیم و تعلم کا کام ہو یا لوگوں کو سمجھانے کا پڑھانے کا کام ہو، سارے کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امامت کے منصب سے کیا کرتے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث ذکر کی ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح سے ہیں، ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال مرنی بعمل اعمله فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کن امام قومك فقال فإن لم يقدر فقال کن من مؤذنهم، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کے آپ سے سوال کیا کہ مجھ کو کوئی ایسا کام بتائیے جو میں کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی قوم کے امام بن جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ اگر میں یہ نہ کر سکوں تو پھر کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کے مؤذن بن جانا، ان کے مؤذن۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ امامت اور مؤذنی کتنا بڑا مقام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تلقین فرما رہے ہیں۔ تو اس سے ان دونوں مقامات کی عزت اور شرف کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تین قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مشک کے ڈھیروں پر بٹھائیں گے، مشک کے ٹیلوں پر اللہ تبارک و تعالی ان کو جگہ دیں گے،
ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا کہ جس نے اللہ کے اور اپنے ماتحتوں کے حقوق ادا کیے ہوں گے، دوسرا وہ شخص ہوگا کہ جس نے لوگوں کی امامت کی ہوگی اور لوگ اس کی دینداری سے خوش ہوں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کی دینداری سے خوش ہوں گے۔ تیسرا وہ شخص ہوگا کہ جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہوگا، یعنی اذان دیتا ہوگا۔ تو ان تین شخصوں کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مشک کے ٹیلوں پر بٹھائیں گے۔ تو ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ امامت اور مؤذنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑے عظمت والے دونوں منصب ہیں۔ تو ان احادیث کو دیکھ کر کے ہر شخص کے دل کے اندر یہ تمنا ہوتی ہے اور یہ حسرت ہوتی ہے کہ کاش کہ میں بھی امام اور مؤذن بنتا، کاش کہ ہماری اولاد بھی امام اور مؤذن بنتی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ آج جب ہم آج کا ماحول دیکھتے ہیں، پورے ہندوستان، پاکستان، پورے بر صغیر کا جب ہم ماحول اٹھا کر کے دیکھتے ہیں اور ائمہ اور مؤذنین کی حالتوں کو دیکھتے ہیں، تو جو ہے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ان دونوں منصب کی تمنا نہیں کر سکتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ کوئی بھی ان دونوں منصبوں کی تمنا نہیں کر سکتا۔ بتائیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو یہ تمنا کرتے ہوں کہ کاش کہ میرا بیٹا بھی امام بن جائے۔ یہ تو تمنا سب کرتے ہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا وکیل بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، تمنا ہوتی ہے نا، لیکن کسی کی یہ تمنا نہیں کہ کاش کہ میرا بیٹا مؤذن بن جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود معاشرے کے اندر امام اور مؤذن کی جو قدر ہے وہ جو ہم دیکھ رہے ہیں خود ہمارے سامنے، اسی لیے کسی کے دل میں یہ تمنا نہیں پیدا ہوتی۔ یہ ہوتی ہے تمنا؟ کسی کے دل میں بھی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے دل میں تمنا ہوتی تو ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دلاتے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرمنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے ہیں ان کا ادب اور احترام کرو، کیونکہ جو ان کا ادب اور احترام کرتا ہے تو گویا کہ وہ میرا ادب اور احترام کرتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان ائمہ، ان علماء، حفاظ کی اتنی اہمیت ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حامل القرآن رایۃ الاسلام، حامل القرآن رایۃ الاسلام فمن اکرمہ فقد اکرم اللہ ومن اہانہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ کہ جو قرآن کریم کا علم حاصل کرنے والے ہیں وہ اسلام کے گویا کے جھنڈے ہیں، جو ان کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی تعظیم کرتے ہیں، اور جو ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہوتی ہے۔ تو ان احادیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ان دین کا علم حاصل کرنے والوں کی کتنی قدر تھی، کتنی اہمیت تھی۔ لیکن آج معاشرے کے اندر جو ان ائمہ سے جو ہمارا رویہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ ہم ان کی کتنی قدر کرتے ہیں، ہم ان کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ صرف اس مسجد کے لیے نہیں ہے کہ صرف ہمارے لیے ہے، بلکہ میرا یہ پیغام پوری دنیا کے لیے ہے کہ آج ہم اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں کہ ہم ان ائمہ کی، ان علماء کی کتنی قدر کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغض عالما او متعلما او محبا له او مستمعا له ولا تكن خامسا فتهلك۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا تو عالم بن جانا، یا علم دین حاصل کرنے والے بن جانا، یا ان دونوں سے محبت کرنے والے بن جانا، یا ان کی بات سننے والے بن جانا، پانچویں مت بننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا تو عالم بن جانا، خود عالم بن جانا، او متعلما، یا علم دین حاصل کرنے والے بن جانا، یا ان کی بات سننے والے بن جانا، او محبا، یا ان سے محبت رکھنے والے بن جانا، پانچویں مت بننا۔ پانچواں کون ہے؟ ان سے نفرت کرنے والا، ان کی توہین کرنے والا،
ان کی ناقدری کرنے والا، ان کی بے احترامی کرنے والا، ورنہ تو کیا ہوگا؟ فتح لکا، ورنہ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں نے علماء کی، ائمہ کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دنیا ہی کے اندر عبرتناک انجام تک پہنچایا۔ آج لوگ امام کو امام نہیں بلکہ غلام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، امام کو امام کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلام کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے من میں آئے وہ ہمارا امام بولے، جو ہمارے جی میں آئے وہ ہمارا امام کرے، جس چیز کو ہمارا دل چاہے، جس چیز کو ہمارا نفس چاہے وہ ہمارا امام سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہے۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انما جعل الامام لیؤتم بہ، کہ امام اس لیے ہوتا ہے تاکہ اس کی اقتدا کی جائے، تاکہ اس کے پیچھے چلا جائے۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جس طریقے سے امام نماز میں حرکات کرتا ہے، جب وہ اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کے پیچھے سارے لوگ اللہ اکبر کہتے ہیں، جب وہ رکوع میں جاتا ہے تو سارے لوگ رکوع میں جاتے ہیں، یعنی جس طریقے سے وہ نماز کے اعمال کرتا ہے اسی طریقے سے سارے لوگ اس کے پیچھے نماز کے اعمال کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو اخلاق و کردار اور جو دینداری امام اپنائے، جو دین کی باتیں امام اپنائے اس کی اقتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو مانا جائے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں علماء کرام نے ان چیزوں کے متعلق بڑی سخت باتیں بیان فرمائی ہیں کہ جو لوگ علماء کی ناقدری کرتے ہیں۔ امام احمد ابن اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اہل علم کی ناقدری کرنا، خاص طور سے بڑے علماء کی ناقدری کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ اسی طریقے سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لحوم العلماء مسمومۃ من شمها مرض ومن اکلها مات۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ علماء کے جو گوشت ہوتے ہیں یہ زہریلے ہوتے ہیں، علماء کرام کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں، جو اس کو سونگھے گا بیمار ہو جائے گا اور جو اس کو کھائے گا تو مر جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ علماء کی ناقدری کرنا، ان کی غیبتیں کرنا، غیبت کرنا گویا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ علماء کی ناقدری کرنا یا ان کی غیبتیں کرنا، ان کی برائیاں ادھر ادھر بیان کرنا، ان کے اوپر تہمتیں لگانا، یہ ایسا عمل ہے کہ آدمی کو تباہ و برباد کر کے یہ چیزیں چھوڑتی ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اگر امام نے ہماری خواہش کے مطابق یا کسی عالم نے ہماری خواہش کے مطابق کوئی کام نہیں کیا تو بس انبن ہو گئی، امام کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیا، اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا لی کہ جی ہم تو جو ہے اس امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھیں گے۔ وجہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی دینی مسئلے کی وجہ سے یہ اختلاف نہیں ہوا، صرف اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے اختلاف ہوا۔ یہی ہو رہا ہے نا، میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں سب جگہ کی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، صرف موانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہر جگہ کا یہی حال چال ہے۔ ہم امام کو گویا کہ ایک مزدور، ایک ملازم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ گویا کہ یہ ہمارا ملازم ہے، یہ ہمارا مزدور ہے، جس طریقے سے مزدور کی حیثیت ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی کم حیثیت ہے۔ ایک مزدور بھی آج کے زمانے میں ایک امام سے زیادہ کما لیتا ہے، لیکن ایک امام کی اتنی بھی قدر نہیں ہے کہ وہ ایک مزدور کی برابر بھی اس کی تنخواہ اور اس کا مشاہرہ ہو، اس کا وظیفہ ہو، یا ہے؟ بتائیے۔ قیامت کے دن اس بات کا ذرہ برابر بھی سوال نہیں ہوگا کہ تمہاری مسجد کچی تھی یا پکی تھی، لیکن قیامت کے دن اس بات کا ضرور بھی ضرور سوال ہوگا کہ تمہاری مسجد کا امام بھوکا تھا، تمہاری مسجد کے امام کے گھر کا خرچ چل رہا تھا یا نہیں چل رہا تھا، اس بات کا ضرور بھی ضرور سوال ہوگا۔ آج کسی بھی مسجد کو اٹھا کر کے دیکھ لو، لاکھوں کروڑوں روپیے اس کے اندر لگا دیں گے، لیکن ایک امام، اس مسجد کے امام سے جا کر کے معلوم کرو کہ تمہارا خرچہ چل جاتا ہے، جو یہاں سے تنخواہ ملتی ہے وہ کہے گا کہ نہیں۔ آئی بات ہے نہیں ہے ایسا؟ بتاؤ، یا یہ غلط بات ہے؟
اگر ہم ایک سال کے اندر اپنی مسجد میں 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں تو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ ہم پورے سال میں امام کو 1 لاکھ روپیہ بھی نہیں دیتے. کسی بھی مسجد کو اٹھا کر کے دیکھ لو, ہے نہیں ہے؟ تو یہ آدمی جو ہے چیزوں کی قیمت اس کی قدر کے اعتبار سے طے کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اس چیز کی کتنی اہمیت ہے. اس کی قیمت کے اعتبار سے اس چیز کی قدر طے کی جاتی ہے. مثال کے طور پر 1 لیٹر پانی 10-15 روپئے میں آ جاتا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, اور 1 لیٹر پیٹرول 100 روپے کا آئے گا تو اس کی قدر ہے. آئی بات سمجھ؟ تو جس چیز کی قیمت زیادہ تو اس کی قدر بھی زیادہ, یا اس کو یوں کہہ لیں کہ جس کی قدر زیادہ اس کی قیمت بھی زیادہ. تو آج چونکہ ہمارے دلوں کے اندر ائمہ کی, علماء کرام کی کوئی قدر نہیں ہے, اور اوپر سے جو ہے محلے کا جو آدمی چاہے اس کے اوپر اپنی زبان کھول دے, جس کے جی میں جو بات آئے وہ بول دے. ہر شخص کو پورا اختیار ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ صحیح بتائیے. کسی بھی مسجد کو دیکھ لیجئے اٹھا کر کے, تاریخ کے اندر ایسے واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے علماء کی, ائمہ کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی کے اندر ان کو جو ہے عبرتناک مقام تک پہنچایا. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ کوفہ کی ایک مسجد کے اندر امام تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے, امیر المؤمنین تھے. ان کے پاس کوفہ سے یہ شکایت پہنچی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحیح امامت نہیں کرتے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بذات خود کوفہ تشریف لے گئے, سب لوگوں سے معلوم کیا کہ بھائی سعد کے متعلق کوئی ایسی خبر ہے, کیا وہ دینداری میں کم ہیں, کیا وہ کوئی مسئلہ غلط بتاتے ہیں, کیا وہ نماز غلط پڑھاتے ہیں, کیا وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. سب لوگوں نے یہ کہا کہ ان کا کوئی ایسا عمل نہیں ہے. ایک محلے میں پہنچے, اس محلے کی مسجد میں لوگوں سے معلوم کیا کہ بتائیے سعد کا کون سا عمل ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے جو ہے یہ شکایت ہمارے پاس پہنچی. تو صرف ایک شخص کھڑا ہوا, اس کا نام تھا اسامہ ابن قتادہ. اس نے یہ کہا کھڑے ہو کر کے کہ ہمیں حضرت سعد سے اختلاف ہے, اور اس نے کچھ وجہیں بتائی. ایک وجہ اس نے یہ بتائی کہ حضرت سعد جہاد میں خود نہیں جاتے, ہم کو بھیج دیتے ہیں. گویا کہ ان کو خود زندگی پیاری ہے اور ہم کو جہاد میں بھیج دیتے ہیں. دوسرے یہ کہا کہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے. تیسرے یہ کہا کہ عدل و انصاف کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں کرتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی جگہ پر موجود تھے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی صفائی میں کوئی بات نہیں کہی, بلکہ کھڑے ہو کر کے اپنے ہاتھ اٹھائے اور اللہ تبارک و تعالی سے انہوں نے یہ کہا اللہم ان کان عبدک ھذا کاذبا قام ریاء وسمعۃ فاطل عمرہ واطل فقرہ وعرضہ بالفتن. اے اللہ, اگر تیرا یہ بندہ جھوٹا ہے اور یہ صرف اپنی شہرت کے لیے اور نام و نمود کے لیے کھڑا ہوا ہے, اس نے یہ الزام میرے اوپر لگایا ہے, فاطل عمرہ, تو اس کی عمر کو لمبا کر دے, واطل فقرہ, اس کی فقیری کو لمبا کر دے, وعرضہ بالفتن, اور اس کو فتنوں کے اندر مبتلا کر دے. بس انہوں نے یہ 3 دعائیں کی اور بیٹھ گئے خاموشی کے ساتھ. لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوئی, اس شخص کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہوئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا فقیر بنایا کہ وہ روڈ پر کھڑے ہو کر کے لوگوں سے پیسے مانگتا تھا. اور اللہ نے اس کو فتنوں کے اندر ایسا مبتلا کیا کہ 100 سال سے زیادہ عمر ہو گئی, اس کی بھویں آنکھوں پر لٹک آئیں, اور وہ جو ہے گلیوں میں کھڑا ہو کر کے نوجوان لڑکیوں کو چھیڑا کرتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا فتنوں کے اندر مبتلا کیا. لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی تجھ کو شرم نہیں آتی؟ تو وہ کہنے لگا اصابتنی دعوت سعد,
کہ مجھ کو حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی، مجھ کو حضرت سعد کی بد دعا لگ گئی۔ تو یہ ائمہ کے ساتھ، اسی طریقے سے علماء کے ساتھ بے احترامی کا معاملہ صحابہ کرام کے دور ہی سے چلا آ رہا ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت کے بادشاہ نے ایک حق بات کہنے کے جرم میں جیل کے اندر ڈال دیا اور ان کو کوڑے لگائے گئے، ان کو کوڑے لگائے گئے۔ ایک شخص کو یہ بات پہنچی کہ حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، تو وہ کہنے لگا اللہ کا شکر ہے، اور شکرانے کے طور پر مسجد میں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھنے لگا۔ اس کو خوشی ہوئی کہ امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ زمین نے اس کو اندر دھسا دیا، زمین نے اس کو اندر نگل لیا۔ اسی طریقے سے جس شخص نے حضرت امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگائے تھے اس کا نام ابو العروق تھا۔ تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ 45 دن کتوں کی طرح بھونکتا رہا، 45 دن کتوں کی طرح بھونکتا رہا، اور اسی طریقے سے اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک شخص حضرت شیخین حضرت عمر فاروق، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ اس کی قبر کو کھولا جائے، اس لیے کہ جو شخص حضرت شیخین کو برا بھلا کہتا ہے، قبر جب وہ مرتا ہے تو قبر کے اندر اس کا چہرہ قبلے سے پھر جاتا ہے۔ تو لوگوں نے سوچا کہ دیکھیں اس کو نکال کر کے قبر سے کیا حال چال ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ کالا ہو گیا، اس کا چہرہ سور کی طرح ہو گیا، اور اس کا چہرہ جو ہے قبلے سے پھر چکا تھا۔ اس کو قبر سے نکالا گیا اور اس کو چوک میں کھڑا کیا گیا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج ہم نے علماء کی، ائمہ کی قدر کو گھٹا دیا، جو ان کا مقام اور عزت ہونی چاہیے وہ ہم نے گھٹا دی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترزقون بضعفائکم وتنصرون بضعفائکم، تمہاری جو امداد کی جاتی ہے اور تم کو جو رزق دیا جاتا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جاتا ہے۔ اور یہ ائمہ یا علماء یہ مالی اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، بظاہر دیکھنے میں بڑے ٹھاٹ باٹ والے لگتے ہیں، ان کے کپڑے صاف ستھرے ہوتے ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ بڑے مالدار ہیں، لیکن ان کے اندرونی حالات کو اگر ہم جھانک کر کے دیکھیں، کبھی ہم کو توفیق تو ہوتی نہیں کہ کبھی کسی امام کے پاس جا کر کے بیٹھ جائیں، ان سے معلوم کریں کہ جی آپ کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے، آپ کے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے۔ یہ میں صرف اس مسجد کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، صرف اس موانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ ہماری مسجد کی جو تقریر ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں جاتا ہے۔ میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں، ہم کو سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ جو ائمہ، جو علماء ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں، پیدائش سے لے کر کے موت تک یہ ہماری فکر کرتے ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کان میں اذان کون دیتا ہے؟ یہی حافظ قاری امام دیتے ہیں۔ نکاح کا موقع آتا ہے تو کون آتا ہے؟ یہی امام آتے ہیں۔ اور جب ہم مرتے ہیں تو ہماری نماز جنازہ بھی یہی پڑھاتے ہیں، اور 5 وقت کی نماز بھی یہی پڑھاتے ہیں، عیدین کی نماز بھی جو ہے یہی پڑھاتے ہیں۔ کسی کو کوئی تکلیف ہو، پریشانی ہو، بیمار ہو جائے تو دم درود کروانے بھی ہم انہی کے پاس جاتے ہیں۔ تو جو ہماری آخرت کی فکر کرتے ہیں، کبھی ہم جا کر کے ان کی دنیا کی فکر بھی کر لیں، کبھی ان کے پاس جا کر کے ان کی 2 باتیں بھی سن لیں، تکلیف سن لیں کہ ان کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے۔ لیکن نہیں، اگر امام کسی نماز میں لیٹ ہو گیا یا 1-2 دن کی چھٹی کر دی یا جو ہے کہیں چلا گیا تو لوگوں کو کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ یہ امام تو وہ چھٹی پر رہتے ہیں، یہ مؤذن صاحب تو وہ چھٹی پر رہتے ہیں۔ کبھی ہم سوچتے نہیں، کبھی ہم جو ہے یہ نہیں، ہمارے دل میں یہ بات آتی کہ بھائی پتہ نہیں چھٹی پر کیوں ہے، چلو جا کر کے کسی دن امام صاحب کا یا مؤذن صاحب کا حال معلوم کر لیں۔ یہ تو عوام کی ذمہ داری ہے۔ دوسری طرف ائمہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ امام کا کام صرف نماز پڑھا دینا نہیں ہے، امام کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھا دی چھٹی۔ امام کا کام پورے محلے کی دینداری کو دیکھنا ہے، ان کی دیکھ بھال کرنا ہے۔ اگر ان کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کو ختم کرنے کی کوشش بھی کرنا، یہ امام کی ذمہ داری ہے۔ امام اس لیے نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے پیچھے چلے، بلکہ امام کو یہ چاہیے کہ وہ لوگوں کو قرآن و سنت کے پیچھے چلائے، ان کو قرآن و سنت کی باتیں جو ہے ان کے سامنے رکھے۔ یہ نہ سوچے کہ کوئی مجھ سے اس محلے کے اندر ناراض ہو جائے گا، یہ امام۔ لیکن یہ کمی ہم اماموں کے اندر ہے کہ ہم لوگوں کی فکر میں رہتے ہیں،
ہم لوگوں کو دین کی باتیں نہیں بتلاتے. صرف بیان بازی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خود لوگوں کو عمل کر کے نہیں دکھائیں گے کہ عمل کیسے کیا جاتا ہے. ہم جو ہے شادی بیاہوں پر بڑے لمبے چوڑے بیان کر دیتے ہیں کہ بھائی شادی سنت طریقے سے اس طرح ہونی چاہیے, شادی کے اندر کھڑے ہو کر کے کھانا نہیں ہونا چاہیے, شادی بیاہ ایک عبادت ہے, عبادت کے طریقے پر ہونی چاہیے, لال خط نہیں ہونا چاہیے, بیٹھ کر کے کھانا کھلایا جائے, بینڈ باجا نہیں ہونا چاہیے. لیکن دوسری طرف ہم اماموں کا رویہ یہ ہے کہ جن شادیوں کے اندر یہ ساری خرافات ہوں ہم خود بھاگ کر کے ان میں جاتے ہیں. دوسری طرف جو ہے ممبروں سے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ سارے کام نہیں ہونے چاہیے, لیکن دوسری طرف ہم خود ان تمام تقریبات میں شرکت بھی کرتے ہیں. تو بتلائیے لوگوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اصلاح ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جس مقتدی کو آپ نے سمجھایا کہ سنت کے مطابق شادی کرو اور پھر کل کو اس نے تمام خرافات کے ساتھ نکاح کیا, آپ اس میں شریک ہو گئے, اس کو کہنے کا پورا حق ہے کہ جی کل تو آپ بیان کر رہے تھے اور آپ جو ہے خود یہاں پر بیٹھ گئے آ کر کے. کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا ہو. تو اس لیے پہلے ہم خود عمل کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ جو ہے کس طریقے سے عمل کیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.